ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکی نایاب اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ نہایت معصوم، شرمیلی اور خوابوں سے بھرپور دل رکھنے والی لڑکی تھی، جو ہر وقت اپنی کتابوں میں گم رہتی تھی، اور اس کا سب سے بڑا خواب یہ تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر ایک دن استاد بنے گی، تاکہ وہ دوسرے غریب بچوں کو تعلیم دے کر ان کی زندگی سنوار سکے۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نایاب کا والد ایک مزدور تھا جو روز صبح سورج نکلنے سے پہلے کام پر جاتا اور شام دیر سے واپس آتا۔ اس کی ماں سلائی کڑھائی کا کام کر کے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرتی تھی۔ ان کا گھر چھوٹا سا تھا لیکن محبتوں سے بھرا ہوا تھا۔ مگر پھر ایک دن ایک حادثے نے سب کچھ بدل دیا۔ نایاب کے والد کام سے واپسی پر ایک سڑک حادثے میں شدید زخمی ہو گئے اور کچھ دن ہسپتال میں رہنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ گھر کا سہارا ختم ہو گیا۔ ماں نے اور زیادہ کام شروع کر دیا، مگر مہنگائی اور غربت کے ہاتھوں زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی گئی۔ نایاب کا اسکول جانا چھوڑ گیا۔ وہ ماں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانے لگی، مگر دل میں استاد بننے کا خواب اب بھی زندہ تھا۔ وہ شام کو پرانی کتابیں لے کر پڑھتی رہتی، راتوں کو جاگ جاگ کر علم حاصل کرنے کی کوشش کرتی۔ لیکن جب غربت انسان کو جکڑ لیتی ہے تو خواب اکثر دم توڑ جاتے ہیں۔ نایاب کی ماں کی طبیعت بھی دن بدن خراب ہوتی گئی۔ دوا کے پیسے نہیں تھے، ہسپتالوں کے دروازے غریبوں کے لیے بند ہوتے ہیں، اور ایک دن وہ بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ نایاب تنہا ہو گئی۔ رشتہ داروں نے سہارا دینے کے بجائے تانے دیے، محلے والے ترس کے بجائے الزام دیتے رہے۔ اس کا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ نایاب نے شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ امید تھی کہ شاید قسمت مہربان ہو جائے، مگر شہر کی چمک دمک کے پیچھے چھپے اندھیرے اس کی زندگی کو مزید برباد کر گئے۔ جہاں وہ در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی، نوکری کے لیے دھکے کھاتی رہی، اور اکثر فاقوں کی نوبت آتی۔ ایک فیکٹری میں کام ملا، لیکن تنخواہ اتنی کم کہ رہائش اور کھانے کا بھی پورا نہ ہوتا۔ نایاب کی آنکھوں کی چمک مدھم ہوتی گئی۔ استاد بننے کا خواب اب صرف ایک دھندلی تصویر تھا۔ وہ اکثر رات کو چھت کی طرف دیکھتی اور ماں سے باتیں کرتی، کہتی، ماں، میں تھک گئی ہوں، مجھے واپس اپنے آنگن کی وہ شامیں چاہیے۔ لیکن اب وہ شامیں کبھی واپس نہیں آنی تھیں۔ نایاب کے پاس نہ اب کوئی اپنا تھا، نہ خواب، نہ امید۔ وہ ایک خاموش سائے کی طرح زندہ تھی، جو سانس تو لے رہی تھی مگر جینا کب کا چھوڑ چکی تھی۔ اور اس کی کہانی ہزاروں ایسے خوابوں کی کہانی ہے جو غربت اور تنہائی کے اندھیروں میں دفن ہو جاتے ہیں۔